السلام علیکم ایوری ون، دس از نصرت شاہین. آئی ایم ہیئر ود اے نیو ٹاپک. میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ٹاپک جو ہے وہ کمپیریزن ہے، ٹراما کا کمپیریزن. پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی جس چیز پہ اسپون فیڈ ہمیں کیا جاتا ہے وہ کمپیریزن ہے. چھوٹی کلاس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی تو فرسٹ پوزیشن نہیں آئی، فلاں آپ کی کلاس میٹ کی فرسٹ پوزیشن آئی، آپ کو اس جیسا بننا ہے. آپ کی سیکنڈ پوزیشن کیوں آئی، فلاں کی فرسٹ پوزیشن کیسے آ گئی. پھر اسی طرح یہ کمپیریزن بڑا ہوتا جاتا ہے. فلاں بچہ باہر کھیلنے نہیں جاتا، آپ کیوں باہر کھیلنے چلے جاتے ہو. یہ کمپیریزن ہمارے اندر ایک بیج کی طرح بہت چھوٹی عمر میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جیسے جیسے ہماری پرسنالٹی بڑی ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم گرو کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ جو بیج ہوتا ہے یہ بھی ایک مکمل ایک پودے کی صورت، ایک درخت کی صورت اپنا لیتا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. چلیں کمپیریزن کی بات کرتے ہیں. کمپیریزن کی بات چھڑی ہے تو کمپیریزن کیوں برا ہے، کمپیریزن میں کیا پرابلمز ہیں. کمپیریزن سب سے پہلے جو انسان کمپیریزن کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ، اپنی آنکھوں کا موازنہ، اپنے ہونٹوں کا موازنہ لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اپنی زندگی کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں، فلاں شخص زندگی ایسے گزار رہا ہے، اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے. تو ایسے میں جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ اداسی آتی ہے، ناشکرا پن آتا ہے. انسان کی فطرت میں ناشکرا پن اور اداسی شامل ہو جاتی ہے موازنے کی وجہ سے، کمپیریزن کی وجہ سے. اور یہی اداسی، یہی ناشکرا پن آگے جا کے ایک باقاعدہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک باقاعدہ ذہنی بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں. اور ڈپریشن بہت لوگ بہت ایزیلی، بہت آرام سے یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کی پرسنالٹی کو تباہ کرنے میں. تو اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو وہ باقاعدہ مریض ہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو، اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں ریسنٹلی ایک ٹراما سے گزرا ہوں. دیکھیے جی، ٹراما جو ہوتا ہے نا، ٹراما ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے، ایک ایسا انسان کی زندگی کا ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے، ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس کی زندگی کی جو تھاٹ پیٹرنز ہیں، اس کی سوچ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اور کوئکلی آفٹر ٹراما انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، جو اس کا رد عمل ہوتا ہے چیزوں کی طرف، اس کا جو رویہ ہوتا ہے چیزوں کی طرف، انسانوں کی طرف، اپنے ماحول کی طرف، ڈفرینٹ باتوں کی طرف، وہ مکمل طور پہ بدل جاتا ہے. ٹراما ایک ایسا واقعہ زندگی کا ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹراما بیسکلی نیگیٹو ایونٹ کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو واقعہ کم سانحہ زیادہ ہو، حادثہ زیادہ ہو. اب ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل جو چیز مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور مجھے بہت دکھ بھی ہوتا ہے اس چیز کا، کہ ہمارے ہاں سانحہ یا حادثہ جو ہوتا ہے اس کا بھی موازنہ شروع کر دیا جاتا ہے. اب فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی کل سرمایہ، کل کائنات، اس کے پاس 2 لاکھ روپے پوری زندگی کی جمع پونجی، یہ پوری زندگی پیٹ کاٹنے کے بعد اس کے پاس جو پیسہ جمع ہوا وہ 2 لاکھ ہوا، اور وہ اس نے ایک بینک میں ڈال دیا. اب اسی طرح ایک بندہ تھا، اس کے پاس 30 لاکھ کا فائدہ آیا، یا اس کے پاس 30 لاکھ موجود تھے اور اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیے. اب ایک تیسرا شخص ہے، فرض کر لیں کہ جیم، ٹھیک ہے، الف بے جیم. الف جو تھا اس نے 2 لاکھ ڈالے بینک کے اندر، بے جو تھا اس نے 30 لاکھ ڈالے بینک کے اندر، اور جو جیم تھا وہ امیر شخص تھا تو اس نے 1 کروڑ روپیہ بینک کے اندر ڈال دیا، بینک کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا. اب وہ بینک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے، بینکرپسی کا شکار ہو جاتا ہے، یا ڈاکو آ کے اس بینک کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. اب ہم عام طور پر، آپ اور میں یا کوئی بھی شخص اس معاملے میں کیا سوچے گا، کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا نا جی سب سے زیادہ نقصان تو اس کا ہوا جس نے 1 کروڑ رکھا ہوا تھا، اس کا تو بہت نقصان ہو گیا. لیکن جو بے تھا جس کے 30 لاکھ تھے، اس کا نقصان تھوڑا قدرے کم ہوا. اور جو الف تھا جس کے 2-3 لاکھ تھے، اس کا کیا نقصان ہوا؟ بھی وہ تو کوئی سرمایہ نہیں تھا، پیسے ہی نہیں تھے. نہیں، یہ سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ 2 لاکھ والا شخص، اس کے لیے وہ 2 لاکھ 1 کروڑ کے مقابل ہی تھے. اس کا جو گیا وہ اس کی نظر میں، یا اس کی طرف سے، اس کے اینگل سے دیکھا جائے، اس کے پرسپیکٹیو سے، اس کے ویو سے دیکھا جائے، تو وہ 2-3 لاکھ روپے اس کے لیے 1 کروڑ کے برابر تھے. تو اس کا بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا بے کا دکھ ہے کہ جس کے 30 لاکھ گئے، یا جتنا جیم کو دکھ ہے کہ جس کا 1 کروڑ روپے لگ گیا. تو دکھ تینوں کا
ایک جیسا ہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک ایک کو زیادہ دکھ ہے, ایک کا دکھ زیادہ ہونا چاہیے, ایک کا دکھ کم ہونا چاہیے. ارے یہ کیوں دکھی ہو رہا ہے, اس کا تو دکھ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کو دکھ؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہی اسٹریٹجی لے کے چلا جاتا ہے, اور اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں نہ صرف کرائم بلکہ جرائم جن کو کہتے ہیں, کرائم ریٹ جس کو کہتے ہیں, نہ صرف وہ بڑھ رہے ہیں بلکہ سوسائڈز بھی بڑھ رہی ہیں. خودکشی کا بھی جو ایک اسکیل ہے وہ اوپر جایا جا رہا ہے. لوگ خودکشی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ جینا جو ہے وہ مشکل ہے, موت آسان ہوگی. کیوں؟ ہم نے ان کا جینا اتنا حرام کر دیا. معذرت کے ساتھ سوسائٹی ہونے کے ناطے, ایک معاشرہ ہونے کے ناطے ہماری یہ غلطی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس آپ کا ایک دوست آتا ہے اور وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ یار کل میرا 100 روپیہ میری جیب سے گر گیا. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو تسلی دیں کہ ٹھیک ہے بھائی تیرا 100 روپیہ گر گیا, ہو سکتا ہے وہ صدقہ نکل گیا, ہو سکتا ہے کہ تم پہ کوئی آفت آنے والی تھی وہ آفت ٹل گئی. نہیں, آپ کیا کرو گے, میں کیا کروں گی, ہم عموماً کیا کرتے ہیں, یار تمہارا تو صرف 100 روپیہ گرا, تمہیں پتہ ہے اس دن میں بازار گیا ہوا تھا, میرا تو 1000 روپیہ گر گیا تھا. یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یہی وہ رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور وہ اپنا دکھ بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جب وہ اپنا دکھ بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اندر باٹلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ اندر اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس تکلیف سے تنگ آ کر خودکشی کو ہی اپنا راستہ بنا لیتا ہے. میری آج آپ سب سے ایک درخواست ہے, ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست اپنا کوئی دکھ کوئی غم لے کر آئے. دیکھیں آج کل کے دور میں چھوٹے چھوٹے غم بھی بہت ہیں, بڑے بڑے غم بھی بہت ہیں, لیکن جس انسان کو جو غم ہے وہ اس کے لیے بڑا ہی ہے. اگر ایک انسان ہے اور اس کو جوتا لگنے سے پاؤں پہ چھالا بن گیا ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کو تکلیف نہیں ہو رہی, اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اور جس انسان کا ایکسیڈنٹ میں پاؤں ٹوٹ گیا اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف دونوں کو ہو رہی ہے. اور جس کو صرف چھالا بنا ہے اس کی نظر میں اس کی تکلیف بہت بڑی ہے, اور جس کا پاؤں ٹوٹا اس کی نظر میں اس کی تکلیف بہت بڑی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم موازنہ کر کے ایک کی تکلیف کو چھوٹا قرار دے دیتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے, اور وہی مسئلہ آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ لے کے آتا ہے, ایک بہت بڑی پرابلم لے کے آتا ہے. آج آپ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے بچے پورنوگرافی میں, پورن دیکھنے میں سب سے آگے ہیں. پاکستان میں پورن سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. کیوں دیکھا جاتا ہے؟ آؤٹ آف بورڈم دیکھا جاتا ہے, یا تو بچوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پاس ان کی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. ان کو آپ سارا دن دوڑائیں بھگائیں, ان کو آپ فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں تو ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ شام کو اٹھ کے یہ اس طرح کی کوئی واحیات چیز دیکھ سکیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے, دکھ یہ ہے کہ چھوٹے 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 ڈفرینٹ قسم کے گروپس بنے ہوئے ہیں, اور ہر گروپ اپنی زندگی کو اپنے ہی طریقے سے جینے کو بہترین کہتا ہے. میں ہی ٹھیک ہوں, باقی ساری دنیا غلط ہے. اور یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے اتنے سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے. اور ان سب مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں آج کل چل رہا ہے وہ ایک تو سوسائڈ ریٹ چل رہا ہے, دوسرا ریپ ریٹ چل رہا ہے. سوسائڈ ریٹ بھی پاکستان میں اپ اینڈ اپ جائی جا رہا ہے, ریپ ریٹ بھی پاکستان میں اپ اینڈ اپ جائی جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کون لوگ کر رہے ہیں؟ ایسے کرنے کے پیچھے ان کی وجوہات کیا ہیں یہ نہ کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے, نہ گورنمنٹ لیول پہ تو بلیم گیم کھیلی جا رہی ہے. ایک پارٹی دوسری کو بلیم کر دیتی ہے, دوسری پارٹی پہلی کو بلیم کر دیتی ہے, تیسری پارٹی چوتھی کو بلیم کر رہی ہے, بلیم گیم کھیل رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہماری عوام ایسی صورتحال میں بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ہمارے اندر وہ جو بیج پڑ گئے, وہ جو بیج ڈل گئے, ان کی جو جڑیں مضبوط ہو گئیں, ہم ان جڑوں کو کاٹنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ جڑیں غلط ہیں, یہ کانسیپٹس ہمارے غلط ہیں, یہ سوچ ہماری یہاں پہ غلط ہے, لیکن ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وی ہیو اڈاپٹیڈ ٹو دیٹ, ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہو نا, تو جب آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ چیز غلط ہے, پھر بھی آپ کو اپنے آپ کو سعادت سے ہٹانے میں ٹائم لگتا ہے. اوبویسلی معاشرے کو سدھرنے میں ٹائم لگے گا, لیکن ہم پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے, ہم پوری سوسائٹی کو نہیں چینج کر سکتے, ہم خود کو چینج کر سکتے ہیں. ہم اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی دکھ لے کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا دکھ سن کر
اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں جو ہماری زندگی کو بدلیں گی, اور ہماری زندگی بدلنے سے یقین جانیے کہ ایک دن معاشرہ بدلے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بدلنے کے لیے راضی ہوں. آئی ہوپ اگر ایک شخص بھی میری یہ باتیں سن کر ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, ان کو اپنا لیتا ہے, اور کل اس کے پاس اگر کوئی اس کا یار دوست کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ لے کر آتا ہے, کوئی بہن بھائی چھوٹا بڑا مسئلہ لے کر آتا ہے, تو وہ اس کو شٹ اپ کال نہیں دے گا, یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میرا مسئلہ زیادہ بڑا ہے, بلکہ اس کے مسئلے کو بیٹھ کے سنے گا. دیکھیں یہی وہ بات ہے, یہی وہ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ریپ ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں. آپ کی بہن آپ کے پاس آ کے آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی مجھے آج ایک رانگ کال آئی, آپ بھائی ہونے کے ناطے کیا کہتے ہیں, تو آج کے بعد موبائل نہ یوز کریں, موبائل بند کر دے یوز کرنا, تمہیں تو موبائل ملنا ہی نہیں چاہیے. ہاں آپ کی گرل فرینڈ آپ کے پاس اگر یہی مسئلہ لے کے آتی ہے کہ جانو مجھے تو آج ایک لڑکے نے رانگ کال کی, تو آپ کہتے ہیں میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, کون ہے وہ, ذرا نمبر مجھے فارورڈ تو کرو. اور یہی ایٹیٹیوڈ اپوزٹ ہونا چاہیے. آپ کی بہن اگر آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آ رہی ہے, آپ اس کا مسئلہ سنیں, اس کا مسئلہ حل کریں, بجائے اس کے اوپر اگریسونیس دکھانے کے, کیونکہ جب آپ اگریسونیس دکھاؤ گے تو آپ کی بہن بیٹی آپ کے پاس دوبارہ مسئلہ لے کر نہیں آئے گی. اس کو یہی لگے گا کہ یار میں اپنے بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤں گی تو وہ آگے سے غصہ ہی کرے گا, تو بہتر ہے کہ میں جاؤں ہی نا, میں اس بات کو دبا دوں. اور اسی دبانے میں یہ ہمارے ملک کے ریپ ریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارے ملک میں جرائم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی التجا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی شخص اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے, کوئی بھی شخص اپنا کوئی دکھ لے کر آتا ہے, اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے, اپنی کوئی پریشانی لے کر آتا ہے, اس کو سنیں. اگر آپ وہ حل کر سکتے ہیں تو بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو حل کریں, اور اگر حل نہیں کر سکتے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم اس شخص کو ایک تسلی بھرا پیغام ضرور دیں, تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی ہے جو اس کو سنتا اور سمجھتا ہے. اور ہمارے ملک سے یہ سوسائڈ ریٹس کم ہو, اور یہ کمپیریزن کی جو بیماری ہے, جو موازنہ کرنے کی ایک وبا ہے ہمارے اندر, وہ ختم ہو سکے. اینڈ تھینک یو سو مچ, تھینک یو.